سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد تصور کریں، سوچیں کہ جیسے ہم ایک صحرا میں گزر رہے ہیں، سخت دھوپ ہے، سورج بہت تیزی کے ساتھ چمک رہا ہے، لق و دق صحرا ہے، سخت ترین گرمی ہے، پسینہ بہ رہا ہے، ادھر ادھر کچھ سجائی نہیں دیتا ہے سارا صحرا۔ تو اس وقت نگاہ ایک چیز تلاش کرے گی کہ اللہ کوئی سایہ دے تاکہ ہم سایہ میں بیٹھیں، اس گرمی سے بچ سکیں، اس دھوپ سے بچیں۔ اچانک کوئی دور سے درخت نظر آ جائے، سبحان اللہ، تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور وہ اللہ طور پر بھاگتے ہوئے جائیں گے، اس درخت کے قریب جا کے اس کے سائے میں بیٹھ کے سکون حاصل کریں گے۔ اس مثال سے مطلب صرف اتنا ہے کہ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے دل کے اندر ایک خوف، بے اطمینانی کا سوا نہ ہو، کیونکہ زندگی کچھ بکھر گئی ہے، معمولات زندگی تبدیل ہو گئے ہیں، ہر قسم کی جو ہماری مصروفیات تھیں زندگی کی محدود ہو گئی ہیں، عجیب عجیب خبریں سنائی دیتی ہیں، گھبراہٹ ذہن پہ رہتی ہے، سخت پریشانی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں ہر انسان سوچتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز تو نظر آئے جس سے ہمیں سکون مل جائے اور یہ ہمارا مصیبت پریشانی جو ہماری آسان ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت اس کا حل بتایا کہ جس طرح وہ درخت انسان کو نظر آیا، بھاگتا ہوا اس کی طرف گیا، اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی جو مجالس ہیں، ذکر کے جو حلقے ہیں، وہ اس درخت کے معنی ہیں کہ جب انسان سخت پریشان ہو اور اللہ کا ذکر اختیار کر لے تو ایک دم وہ سکون کے اندر چلا جاتا ہے، تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں، تمام پریشانی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر
وہ تاثیر لکھی ہے، وہ حالت ہے اس کے اندر، وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک دم انسان کے اندر سکون موجود آتا ہے. اس کی کیفیت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی جماعت، جیسے الحمدللہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس پریشانی یہ عالم میں، اس رات کی تنہائی میں ایک بہت بڑی جماعت پوری دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک درخت ایسا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہ جو بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا الحمدللہ اس کو سکون نصر ہو جائے گا. نہ صرف سکون، بات سنیں حدیث کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجلس کی شکل میں اللہ کے ذکر، مفہوم ہے حدیث کا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے اس کو ڈھانپ لیں، گھیر لیتے ہیں. چاروں طرف سے اس مجلس کو، لوگوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ دیتی ہے. سبحان اللہ. جیسے اب ہم بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کا کلام حق، نبی کی باتیں حق، سچ، بالکل یہ کیفیت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ جیسے ہی انسان ذکر کے اندر بیٹھا مجلس میں، جیسے یہ مجلس قائم ہے تو چاروں طرف سے اس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے پوری مجلس کو. کہیں بھی ایسا مجلس یہ ایک ہی ہے الحمدللہ، ایک ہے، یہ سب ایک مجمع بن گیا ہے روحانی طور پر. جیسے کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی جگہ ہے، کسی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو سمیٹ لیا ایک مجلس کے اندر. فرشتوں نے ڈھانپ لیا ہمیں، اللہ کی رحمت نے، فرشتوں نے گھیر لیا، اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک سکینہ نازل کرتا ہوں ان کے قلوب پر. سبحان اللہ. وہ سکینہ کیا ہے کہ انتہائی درجے کا سکون اور رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے اس مجلس، ان کے دلوں کے اندر، ان کے خوف کو ختم کرتی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتی ہے. ایک غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اندر. سکینہ نازل فرما دیتے ہیں، وہ ایک فرشتے ڈھانپ گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کے سینوں پہ، قلوب پر سکینے کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اتنی پسند ہے مجھے یہ مجلس، اتنے خوبصورت ہے یہ مجلس کہ پھر میں اپنے ملائک اور فرشتوں میں، آسمان میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں کیسے بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جب پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو لوگ عجیب عجیب راستے تلاش کرتے ہیں نا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے. تو وہ ظاہر ہے کافی ذرائع ہیں آج کل، تو سمجھتے ہیں شاید اس جگہ سے سکون مل جائے گا، اس سے میرا خوف ختم ہو جائے گا، شاید اس طریقے سے میرا مقام بن جائے گا. تو اللہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ یہ بندے وہ ہیں کہ کسی راستے پہ نہیں گئے، کسی شیطانی راستے کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا کہ وہ سیدھے میرے ذکر کی طرف آئے. انہوں نے مجھ سے سہارا لیا، سخت پریشان تھے، سخت مصیبت میں تھے، کہیں اور راستہ تلاش نہیں کیا. ان کو یہ یقین ہے کہ ان کا رب ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی انسان کو رزق دیتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اس بندے کا یہ یقین ہے، یہ مجھ پر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم نے مجھے یاد کیا تو تیرا رب بھی تجھے ایسا یاد کرے گا کہ تیری ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تیری بیماریوں کو دور فرما دے گا، تیری ہر حالت کو بہتر فرما دے گا. اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. تو آج کے اس حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظیم نعمت ہے، اور پھر خاص طور پر الحمدللہ اللہ نے یہ مجلس قائم کی ہے صبح اور شام. دیکھیں جو صبح شام، جو صبح انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی کتنا بڑا اللہ نے دیا ہے. فجر پڑھیں گھڑی کے اندر تو کسی مسجد میں جانا ثواب وہی ملتا ہے. فجر پڑھا، ذکر شروع ہوا، الحمدللہ آن لائن ذکر شروع ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اشراق تک ذکر ہوتا ہے،
جیسے ختم ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 1 حج 1 عمرے کا ثواب. سبحان اللہ. رحمتیں الگ، اللہ کا فضل الگ، اللہ کا کرم الگ. اللہ فرماتے ہیں جو صبح مجھے یاد کر لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، شام تک اس کو تمام مصیبتوں سے میں اس کو محفوظ فرما دیتا ہوں. ان بیماریوں کی کیا قیمت ہے کہ ہم پہ حملہ کر سکیں، کچھ کر سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے شام تک میں اس کی حفاظت کرواتا ہوں. اور پھر میں شام کو بھی میرا ذکر کرو، کیسے مغرب کو وقت ہو، عشاء کے بعد، جیسے ہمارے یہ مجلس الحمدللہ جمی ہے تو بیٹھیں گے ذکر کریں. تو فرماتے ہیں صبح تک میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، فرشتے مقرر کرتا ہوں. اور پھر وہ کلمات جو ہم ادا کریں گے، کتنے خوبصورت کلمے، الحمدللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. عجیب و غریب کلمے. اور پھر اس کے بعد دعا. تو یہ بھائیو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ میں بغیر کسی محنت کے عطا فرما رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے ہیں. بس ہم نے تو صرف سوئچ آن کرنا ہے، الحمدللہ ذکر جاری ہو جانا ہے. تو میں آپ کو یہ دعوت بھی دوں گا اور عرض بھی کروں گا کہ بھائی اس صبح اور شام بالخصوص آج کے جو حالات ہیں اس میں اللہ کے ذکر پہ پابندی اختیار کریں اور ذکر کو قائم کریں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے نہیں. اللہ کہتا ہے شکر تم لازیدن لکم، اگر تم نے میری نعمتوں پر شکر کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا. پھر تو یہ اس وقت عظیم نعمت اللہ نے ہمیں ذکر کی شکل میں دی ہے، جس کے ساتھ جڑیں اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا کریں. اب تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم کچھ قرآن پڑھیں گے. آپ بھی میں پڑھوں چاہے پھر آپ بھی اس کے ہاتھ پیچھے پڑھتے رہیں. کچھ کلمات اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کے جگہ آپ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد پھر ہم قرآن آیت کا ورد کریں گے. الحمدللہ پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ ہر آدمی اس آیت کو، اس کلمے کو جو میں پڑھوں 11 دفعہ پڑھیں میرے پیچھے. اور اس کے بعد الحمدللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کو دل میں یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، تاکہ دل میں ہماری عادت پڑ جائے اللہ کو یاد کرنے کی، اور سکون اس میں اترتا ہے پھر انسان کا. اور پھر سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے درود شریف کے نذرانے پیش فرمائیں گے. کتنی خوبصورت الحمدللہ محفل بن جائے گا. پھر اللہ کے حضور میں دعا کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین دعوی یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.